السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت سے ایک سوال کیا گیا کہ عصر کے بعد جھاڑو لگانے سے کیا گھر میں بے برکتی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب جو امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا تو وہ یہ تھا کہ عصر کے بعد جھاڑو لگانے سے کا تو نہیں سنا، میں نے یاد نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ شام میں جھاڑو لگانے سے، وہ بھی کپڑے کے ساتھ، تو اس سے بے برکتی کا سنا ہے کہ تنگ دستی ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم اگر ہمیشگی ہی اسی پر اختیار کر رہے ہیں کہ عادت بن گئی ہے شام میں ہی جھاڑو نکالنا ہے اور کپڑے سے ہی نکالنا ہے، بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے گھر میں، تو اس طرح پھر تنگ دستی آتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار ہو گیا کہ جیسے شام میں، دن میں بھی صفائی ہوئی، اب شام میں کوئی مہمان آ رہا ہے، اب صفائی بھی کرنی ہے، تو کپڑے کی بجائے ہم جھاڑو سے اگر ہم صفائی کر لیں تو اس میں زیادہ بہتری ہوگی۔ ساتھ میں اگر ہم کسی غریب کو، کسی مصیبت زدہ کو یہ کہیں کہ تم اسی کام کی وجہ سے مصیبت میں ہو، اس کو تانا دے، مصیبت کا، تنگ دستی کا تانا دیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ آج وہ تنگ دستی میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، تو کتنے بزرگان دین ہیں۔ کربلا میں جو واقعہ ہوا، جیسے کربلا کو والوں کو اگر ہم دیکھیں تو اب ہم ان کو کہیں تم پہ مصیبت آئی، تم مصیبت زدہ، تو یہ تو درست نہیں ہے نا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو امیر رکھے، جس کو غریب رکھے، جس پر مصیبت آئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تو اس پر صابر رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور بولنے والے کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ آج جب میں خوشحال ہوں تو نہ جانے میں اگر اس کو یہ بول رہا ہوں، اس کی دل آزاری ہو گئی، اس نے دعا ہاتھ اٹھا دیے میرے لیے، تو میرا کیا بنے گا۔ تو ہمیں کبھی بھی کسی کو بھی مصیبت زدہ اور طرح طرح کے ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے جس سے سامنے والے کی دل آزاری ہو، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو یہ معاملہ دور ہو جائیں گے، پریشانی دور ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اس کو برا بھلا کہیں، اس کو طرح طرح کے تانے دیں تاکہ اس کا دل ٹوٹے۔ آج کل دیکھیں آپ، خودکشیاں کتنی عام سی ہو گئی ہیں، اب وہ نہ جانے باہر جا کے خودکشی کر لے، گھر جائے خودکشی کر لے، تو یہ ایک معاملہ کہیں اور کی طرف چلا جائے گا۔ تو جو بھی اگر ہم کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں کہ وہ پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، تو ہم اس کو حوصلہ افزائی کریں، اس کی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا کہیں کہ یار توبہ کرو اپنے معاملات سے، تاکہ اس کو دلی سکون ملے، ذہنی سکون ملے، وہ اپنے جو معاملات بگڑ چکے ہیں ان سے باز آئے، اور وہ اس کا گھر بھی ٹھیک چلے، اس کے معاملات بھی ٹھیک چلیں۔ تو ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، نہ کہ اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔